رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، عبداللہ فرماتی ہیں جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو جو ایک عورت پر ولادت کے وقت تکلیف ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے وہ ان کے چہرے پر ہم نے نہ دیکھی۔ تو جب ایمن کی اس حالت کو حضرت آمنہ نے دیکھا تو حضرت آمنہ نے فرمایا ایمن تم کیا دیکھتی ہو کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب میں گھر سے باہر جاتی ہوں کسی پتھر پر میرا پیر آتا ہے تو میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، آسمان پر دیکھتی ہوں تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سائے کیا ہوتا ہے، میں جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کے اندر سے ڈول خود بخود اوپر آ جاتا ہے، عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ آمنہ چند لمحے مزید یہاں ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری برکت سے پانی آسانی کے ساتھ بھر لیں گے۔ تو یہ ہر رات مجھے ایک نبی آ کر مبارک دیتے ہیں کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ نبی آخر الزمان ہے، تمہیں مبارک ہو اور اس کا نام جو ہے محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ تبدیلیاں میں اپنے اندر دیکھتی ہوں۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 3 عورتیں اس کمرے کے اندر داخل ہوئی، 2 پہلے سے موجود ہیں، 3 اور داخل ہوئی، ان کا لمبا قد تھا۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے ان تینوں عورتوں کے ہاتھوں میں دیکھا، ایک کے ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ ہے، دوسری کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہے، تیسری کے ہاتھ میں سبز رنگ کا خوبصورت لباس ہے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی، حضرت آمنہ کو دودھ پلایا، جب دودھ پلایا تو میں حیران ہو گئی، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہ دودھ اور یہ پھول یہ لباس کہاں سے لے کر آئی ہو؟ وہ تینوں فرماتی ہیں، ایک نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہوں، دوسری نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں، تیسری نے فرمایا کہ میں آسیہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دودھ ہم جنت سے لے کر آئے ہیں جو ہم نے ان کو پلایا ہے، یہ پھولوں کا گلدستہ، یہ خوبصورت خوشبو یہ بھی ہم جنت سے لے کر آئے ہیں، یہ لباس بھی جنت کا لباس ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھیجا ہے جن کی ولادت ہونے والی ہے۔ ایک عورت نے قریب آ کر تیسری عورت نے آپ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو سیدھا کیا اور بسم اللہ پڑھ کر پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو فرمایا کہ اے نبی آخر الزمان امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے 1 جیٹھ 22 ربیع الاول، صبح صادق کا وقت شروع تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک نور دیکھا جو پورے کمرے کے اندر پھیل گیا، اس نور کی روشنی سے میں نے عرش کو بھی دیکھا، مشرق اور مغرب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شمال اور جنوب کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے اپنی آنکھوں سے شمال اور جنوب کے اندر تمام چیزیں دیکھی، فلاں ملکوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات میں ولادت ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے بیٹیوں کو عزت ملی، آپ کی ولادت سے بہنوں کو عزت ملی، آپ کی ولادت سے ہمیں اور آپ کو اولاد کو والدین کی خدمت کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یتیموں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے غریبوں کو عزت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جہالت کی جو پردے تھے وہ ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کفر اور شرک بدعات اور رسومات کا علم ہمیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہمیں ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کا موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو وحی کا ایک سلسلہ رکا ہوا تھا اس کی برکات دوبارہ اس امت کو منتقل ہوئی، اس امت کو اس کا فیض نصیب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ رب العزت نے حافظ قرآن عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ رب العزت نے بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے آنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹیوں کے فضائل عطا فرمائے، جو پہلے کفر و شرک جہالت میں لوگ پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے وہ تمام اندھیرے ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے، ربیع کا معنی ہے
بہار، اور اول کا معنی ہے پہلا، یعنی کہ پہلی بہار۔ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں بہار آتی ہے تو پھول کھلا جاتے ہیں، ہر انسان اس کی خوشبو لیتا ہے، سبزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو آج سے 1450 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کی ولادت ہوئی ربیع الاول کے مہینہ میں، آپ کی جب ولادت ہوتی ہے بہار ہی بہار آ جاتی ہے۔ حضرت آمنہ اور عبد المطلب کے گھر میں وہ پھول کھلتا ہے، اس کی خوشبو سے تمام جہان معطر ہو جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سے، آپ کی برکات سے پوری جہان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آخر میں یہی بات عرض کروں گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، آپ کی بتائی ہوئی سنت پر زندگی گزارے گا، کفر و شرک کو چھوڑ کر، بدعات اور رسومات کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اسے اپنی محبت عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ